अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक विद कामरान यूसुफ। आज का जो वी लॉग है इसमें आपके साथ एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। इससे पहले भी मैंने एक वी लॉग किया था जिसमें आपको बताया था कि इमरान खान और फ़ौज के दरमियान जो लड़ाई की असल वजह थी वो क्या थी। जी हाँ, जो असल वजह थी, वैसे तो जो लोकल और डोमेस्टिक जो इश्यूज़ थे हमारे सामने थे। इमरान खान साहब की 3.5 पौने 4 साल की जो कारकर्दगी थी मुआशी एतबार से हो और जो बाकी मामलात हों वो हमारे सामने हैं, और वो बहुत बड़ी वजह बनी। और सबसे बड़ी बात कि इससे पहले कभी नहीं हुआ कि एक सिविलियन वज़ीर आज़म की तरफ से एस्टैब्लिशमेंट के अंदर एक तकसीम पाई जाए। इस पर भी मैं कभी डिटेल में आपके साथ ज़रूर इनसाइड इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। लेकिन जो टर्निंग पॉइंट था वो यकीनी तौर पर इमरान खान साहब की वो पॉलिसीज़ थी, इमरान खान साहब का वो कंडक्ट था, जिसकी वजह से पाकिस्तान के जो फॉरेन पॉलिसी के इंटरेस्ट थे वो बहुत बुरी तरह मुतासर हुए। और उस वजह से फिर बिलाखिर एस्टैब्लिशमेंट ने अपने जो हाथ हैं वो खींच लिए, अपनी सपोर्ट विड्रॉ कर ली, जिसके नतीजे में इमरान खान साहब तहरीके अदम एतमाद के नतीजे में वो अपने हुकूमत से हाथ धो बैठे। अब अपने पिछले वी लॉग में भी जब मैंने तज़किरा किया था कि इमरान खान साहब ने कैसे एक अहम जो मुस्लिम मुल्क के रहनुमा थे उनके बारे में कुछ नाज़ेबा जो अल्फाज हैं वो इस्तेमाल किए, तो आप लोगों का इसरार था कि आपको नाम लेना चाहिए था, तो बिल्कुल नाम लेने में भी कोई हर्ज नहीं है। वो सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान थे, और ये इसलिए हैरान कुन बात थी कि ये वही सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान हैं जिन्होंने मुश्किल वक्त में तहरीक इंसाफ की हुकूमत का सबसे पहले साथ दिया। अगस्त 2018 में जब इमरान खान साहब मुंतखब होकर आए तो ज़ाहिर है कि एज़ यूजुअल जब भी नई गवर्नमेंट आती है तो पाकिस्तान के पास डॉलर्स की शदीद कमी होती है। तो डॉलर्स अगर हमें दरकार होते हैं तो ज़ाहिर है कि हम फिर अपने दोस्त ममालिक के पास जाते हैं। तो इमरान खान साहब बिल्कुल ऐसे ही सऊदी अरब के पास गए, और सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने $6 बिलियन का पाकिस्तान के लिए एक बेल आउट पैकेज दिया। $3 बिलियन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को दिया और $3 बिलियन का आपको उधार तेल दिया। उसके साथ साथ ना सिर्फ उन्होंने ये किया बल्कि जो मेरी मालूमात हैं उसके मुताबिक उन्होंने इमरान खान साहब को अपना ज़ाती नंबर भी दिया, और उन्होंने ये कहा कि आपको कोई भी मुस्तकबिल में इशू हो तो आप बराह रास्त मेरे से रब्ता कर सकते हैं। और ये बहुत बड़ी बात थी क्योंकि अदरवाइज़ दो रहनुमाओं के दरमियान जब बातचीत होना भी होती है तो उसकी ज़ाहिर है कि एक प्रोटोकॉल है, दोनों ममालिक के फॉरेन मिनिस्ट्रीज़ हैं इन्वॉल्व होती हैं और डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं, उनको फॉलो किया जाता है। लेकिन इस केस में मोहम्मद बिन सलमान ने इमरान खान साहब को ये प्रिविलेज दिया कि अगर आपको कोई भी इशू है तो वो उनसे बराह रास्त बात कर सकते हैं। दूसरा, सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का बहुत कलीदी किरदार है जो इमरान खान साहब आज दावा करते हैं कि उनके दौर में ख़ास करके ट्रंप के साथ बड़े ज़बरदस्त ताल्लुकात थे, तो उन ताल्लुकात को बेहतर करने में, ट्रंप और इमरान खान साहब को मिलवाने में बहुत बड़ा किरदार सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने अदा किया। क्योंकि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के बड़े ज़बरदस्त और गहरे ताल्लुकात हैं जो ट्रंप के दामाद हैं जैरेड कुशनर, और उन ताल्लुकात को इस्तेमाल करते हुए ये जो इवन के इन्विटेशन इमरान खान साहब को जुलाई 2019 में वाइट हाउस की तरफ से मौसूल हुआ, उसमें बहुत बड़ा किरदार जैरेड कुशनर थ्रू मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से किया गया। तो सऊदी वली अहद ने ना सिर्फ पाकिस्तान या उस वक्त की जो गवर्नमेंट इमरान खान साहब की थी उनकी फ़ाइनेंशली मदद की, बल्कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात को बेहतर करने में भी उन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया। फिर एक और मौके पर जब इमरान खान साहब सितंबर 2019 में जब वो UN जनरल असम्बली गए ख़िताब करने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से, तो उससे पहले वो सऊदी अरब गए, और जब सऊदी वली अहद को ये पता चला कि वो कमर्शियल प्लेन के ज़रिए न्यूयॉर्क जा रहे हैं तो उन्होंने अपना जो ज़ाती जहाज़ है वो उनको दिया कि उस जहाज़ पर वो न्यूयॉर्क जाएं। अब एक तरफ जो मोहम्मद बिन सलमान इस तरीके से इमरान खान साहब की हेल्प कर रहे थे, और दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने क्या किया। जी हाँ, इमरान खान साहब ने ये किया, एक तो उन्होंने काबीना के इजलास में कुछ ऐसी बातें की जिसका मैंने अपने पिछले वी लॉग में तज़किरा किया था मोहम्मद बिन सलमान साहब के बारे में। वो बातें किसी न किसी तरीके से उन तक वापस पहुँच गईं। उसका नतीजा क्या निकला कि उन्होंने जो उनको एक अपना ज़ाती नंबर दिया था उसको ब्लॉक कर दिया, और वो जो अपॉर्चुनिटी थी इमरान खान साहब के पास कि उनसे बराह रास्त कभी भी चाहें तो बात कर सकते थे, वो अपॉर्चुनिटी भी गई। और दूसरा, जब वो मोहम्मद बिन सलमान के दिए हुए जहाज़ में न्यूयॉर्क गए तो वहाँ पर उनकी मुलाकात साइड लाइन्स पर जो मलेशिया के वज़ीर आज़म महातिर मोहम्मद और जो तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान से हुई, और उस मुलाकात में मिलने में कोई हर्ज नहीं है। साइड लाइन्स के ऊपर दोनों ये अहम मुस्लिम ममालिक के रहनुमा थे। उसमें ये फ़ैसला हुआ कि एक तो ये तीनों ममालिक मिलकर मुस्लिम उम्मा के मसाइल को उजागर करने के लिए, उनके बयानी को प्रमोट करने के लिए एक अंग्रेज़ी चैनल लॉन्च करेंगे। दूसरा,
کوالالمپور میں ایک سمٹ ہونا تھی، اس میں بھی جو مسلم امہ کو درپیش چیلنجز ہیں ان پر بات کی جائے گی۔ اب اس میں جو دلچسپ پہلو ہے، اس میں سعودی عرب کو انوائٹ نہیں کیا گیا تھا۔ سعودی عرب اپنے آپ کو مسلم دنیا کا ایک لیڈر سمجھتا ہے کیونکہ OIC کا ہیڈ کوارٹر وہاں پہ ہے، تو سعودی عرب نے اس کو بالکل بھی اس جو بھی میٹنگ تھی اس کو بالکل اچھا نہیں لیا، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ یہ ممالک جو ہیں ایک پیرلل باڈی سیٹ اپ کرنا چاہ رہے ہیں اسلامک، دو کہ پاکستان نے ڈینائی کیا کہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، لیکن وہ اتنے ناراض ہوئے کہ بالآخر ان کو جو خصوصی جہاز دیا گیا تھا محمد بن سلمان کی طرف سے کہ وہ ٹریول کریں نیو یارک، وہ انہوں نے واپس بلا لیا اور پھر عمران خان صاحب کمرشل جہاز کے ذریعے واپس وطن آئے۔ اور اس اوپر تلے اس جو ایک کنٹرڈکشن تھی عمران خان صاحب کی پالیسیز میں، اس کا نقصان پاکستان کو کیا ہوا کہ باوجود اس کے کہ جو ہمارے اس وقت سفیر تھے وہاں پر سعودی عرب میں، انہوں نے آج کل سائفر کا بہت ذکر ہے، تو انہوں نے اوپر تلے بہت سے ایسے سائفرز بھیجے جس میں انہوں نے جو سعودی جو گورنمنٹ ہے، جو سعودی لیڈرشپ ہے، ان کی ناراضگی سے آگاہ کیا عمران خان صاحب کو، خاص کر کے جو کوالالمپور سمٹ وہ اٹینڈ کرنا چاہتے تھے، لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب نے وہ انویٹیشن ایکسیپٹ کیا، اور جب انویٹیشن ایکسیپٹ کیا تو حالات اتنے خراب ہو گئے کہ پھر سعودی ولی عہد نے ان کو بلایا وہاں پر سعودی عرب میں، اور عمران خان صاحب کا خیال تھا کہ ان کو وہ کنونس کر لیں گے کہ اگر وہ کوالالمپور سمٹ اٹینڈ کر رہے ہیں تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پیرلل اسلامک باڈی سیٹ اپ کر رہے ہیں، لیکن سعودی ولی عہد نے ایک ان کی نہ سنی، اور پھر مجبوراً جو عمران خان صاحب کو ایٹ دی 11th آور وہاں سے جو سعودی جو کوالالمپور سمٹ ہے اسے پل آؤٹ کرنا پڑا، جو پاکستان کے لیے بہت بڑی ایک امبیرسمنٹ بنا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر نہ صرف مسلم دنیا کے ساتھ بلکہ اس سے پہلے بھی ویسے میں نے تذکرہ کیا تھا کہ جیسے جو فرانس کے صدر تھے عمران خان صاحب سے بات کرنا چاہتے تھے، انہوں نے وہ بات نہیں کی۔ اسی طرح سے UK کے وزیر اعظم نے 2 دفعہ ان کو دعوت دی اپنے دورے پہ آنے کے لیے، دونوں دفعہ معاملات طے ہو گئے۔ بورس جانسن عمران خان صاحب کہتے ہیں ان کی ادروائز بھی ان کے ساتھ بڑی اچھی دوستی تھی، تو ایک دفعہ دورہ وہ اس لیے نہیں کیا کہ عمران خان صاحب ظاہر ہے کہ ان کی اوورسیز بہت زیادہ سپورٹ ہے، برطانیہ میں بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے پاکستانیوں کی، اور اس میں بہت بڑی تعداد جو ہے عمران خان صاحب کے حمایتی ہیں۔ تو وہ کووڈ کا زمانہ تھا، کووڈ پیک پہ تھا، تو عمران خان صاحب کووڈ کے پروٹوکول کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ایک بڑا اجتماع وہاں پہ کرنا چاہتے تھے، لیکن برطانیہ نے ان پر واضح کیا کہ ایسی سچویشن میں جب کووڈ یہاں پہ پھیل رہا ہے تو یہ ممکن نہیں ہے، تو صرف اس وجہ سے عمران خان صاحب نے وہ دورہ کینسل کر دیا۔ پھر اسی طرح سے کچھ عرصے کے بعد دوبارہ بورس جانسن نے جو کلائمیٹ کے اوپر سمٹ ہوئی گلاسکو میں، اس میں عمران خان صاحب کو دعوت دی، عمران خان صاحب نے وہ دعوت قبول کی، اور یہاں تک وہ دعوت قبول کی کہ اس میں جو کچھ سلیکٹڈ لیڈرز کی ایک ان کیمرہ یعنی کہ بند کمرہ ایک اجلاس بھی تھا جس میں 8-9 لیڈرز نے شرکت کرنی تھی، جس میں امریکی صدر جو بائیڈن بھی تھے، اس میں عمران خان صاحب کو بھی بورس جانسن نے شامل کیا۔ لیکن ایک روز پہلے اچانک سے عمران خان صاحب نے پھر اپنا جو پلان ہے برطانیہ جانے کا وہ منسوخ کر دیا، اور یہاں پر جو برطانیہ کا سفارت خانہ ہے، یہاں پہ جو ڈپلومیٹس ہیں وہ اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گئے، اور ان کو یہ چیز کی بالکل سمجھ نہیں آئی کہ آخر عمران خان صاحب کا اچانک سے اس طرح جو وزٹ کینسل کرنے کا کیا پرپز ہے، گیون دا فیکٹ کہ وہ بہت زیادہ ایڈوکیٹ کرتے ہیں کہ جی وہ کلائمیٹ کے حوالے سے بہت زیادہ کنسرنڈ ہیں، وہ بلین ٹری سونامی کی بھی بات کرتے ہیں، لیکن اگین اور بہت سے جو ڈپلومیٹس کا خیال تھا کہ ان کے پاس ایک اچھی اپرچونٹی تھی، اگر وہاں پہ جاتے تو نہ صرف برطانیہ کے وزیر اعظم سے تو ملتے ہی، تو شاید جو بائیڈن کے ساتھ بھی ان کی ملاقات ہوتی اور فیس ٹو فیس جو بھی اگر کنسرنز تھے ان کو وہ کنوے کر سکتے تھے، اور ان معاملات کو جو ہے نا وہ آگے پاکستان کے جو انٹرسٹ ہیں آگے چلایا جا سکتا تھا۔ لیکن سم اور دی ادر عمران خان صاحب کا جو گورننس کا سٹائل تھا، جو ڈیسیژن میکنگ تھی، اس سے پاکستان کے مفادات کو پھر نقصان ہونا شروع ہوا، اور یہی وہ وجوہات تھیں جس کی وجہ سے جو فیڈ بیک بھی جو پاکستان کے سفارت خانے ہیں پوری دنیا میں، اور جہاں جہاں پاکستان کی جو اعلیٰ فوجی قیادت ہے جب وہ جاتی تھی مختلف انٹرنیشنل کانفرنسز میں جب وہ شرکت کرتے تھے، تو عمران خان صاحب کے حوالے سے بالکل بھی کوئی اچھا تاثر نہیں تھا، پاکستان کے انٹرسٹ جو ہیں وہ بری طرح سے متاثر ہو رہے تھے۔ اگر آپ دیکھیں تو حال ہی میں جو وزیر اعظم شہباز شریف ہیں انہوں نے بھی ایک انٹرویو دیا ہے گارڈین کو، اور اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ ہاں جو UN جنرل اسمبلی کی سائیڈ لائن پہ کچھ عالمی رہنماؤں کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، تو ان ملاقاتوں میں ان کا یہ کہنا ہے کہ بہت سے رہنماؤں نے یہ گلہ کیا ہے کہ عمران خان صاحب کا جو کنڈکٹ تھا بطور لیڈر وہ بالکل بھی ٹھیک نہیں تھا، ان کے خیال میں وہ روڈ تھے، ان کے خیال میں وہ جھوٹ بھی بولتے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ شہباز شریف ان کے سیاسی حریف ہیں، تھوڑا سا اس کو ود اے پنچ آف سالٹ بھی لے سکتے ہیں، لیکن جو زمینی حقائق ہیں
وہ بھی اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کا جو کنڈکٹ تھا بطور وزیر اعظم وہ فورن ڈگنیٹریز کے ساتھ بالکل بھی ٹھیک نہیں تھا۔ اب جو سب سے اہم سوال ہے کہ اس تناظر میں کیا عمران خان صاحب، بے شک وہ جتنے زیادہ پاپولر ہیں، اگر وہ دوبارہ منتخب ہو کے آتے ہیں تو کیا انٹرنیشنل جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ انہیں ایکسیپٹ کرے گی؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ جو اس وقت انٹرنل اسیسمنٹ ہے ان کا یہی خیال ہے کہ اگر عمران خان صاحب بطور وزیر اعظم دوبارہ منتخب ہو کے آتے ہیں، یا تو اپنے جو طور طریقہ ہے اس میں وہ تبدیلی لائیں۔ اگر وہ تبدیلی نہیں لاتے اور وہی ان کا جو سٹائل ہے گورننس کا، اور وہی جو صرف نعرے لگانا اور غیر ضروری طور پر ایسے بیانات فورن پالیسی پہ دے دینا جس سے آپ کے مفادات متاثر ہوں، تو وہ پاکستان کے مفادات کے لیے ان دا لانگ رن جو ہے وہ بہت زیادہ نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اور جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے اس میں مسلم دنیا کے ممالک بھی شامل ہیں، اس میں مغربی ممالک کے لوگ بھی شامل ہیں، تو اس لحاظ سے ان کے اندر کنسرن پایا جاتا ہے۔ اور یہ ایک مس پرسیپشن ہے کہ شاید جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں وہ یہ سمجھیں گے کہ شاید عمران خان صاحب کوئی آزاد خارجہ پالیسی اپنانا چاہتے ہیں یا کچھ ایسا کرنا چاہتے ہیں جس سے جو امریکہ کے مفادات ہوں یا جو باقی دنیا کے مفادات ہوں ان کو نقصان ہوگا۔ ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ ان کے خیال میں بہت سی ایسی جگہیں ہیں، کیونکہ یہ دنیا جو ہے ایک گلوبلائز ورلڈ ہے۔ اب اس میں آئسولیشن میں آپ کام نہیں کر سکتے، آپ کو کہیں جگہ پہ کوئڈ پرو کو یعنی گیو اینڈ ٹیک کی باتیں ہوتی ہیں، بہت سی جگہوں پہ آپ کو کہیں کمپرومائز کرنے پڑتے ہیں، کہیں پہ آپ کو کامن گراؤنڈز ڈھونڈنا پڑتے ہیں، ورنہ آپ اگر نعرے بازی کریں گے اور ایک آپ کہہ لیں کہ ایک جھوٹی تسلی دیں گے کہ یہ نیشنلزم ہے، تو اس کی پھر کلاسک اگزامپل ہمارے سامنے ہے شمالی کوریا جیسے ممالک جو بظاہر جو ان کے لیڈر ہیں امریکہ کو دھمکی بھی دیتے ہیں، آئے روز کبھی کس میزائل کا تجربہ کیا، کبھی کسی اور میزائل کا تجربہ کیا، لیکن وہاں پر عوام کے جو اس وقت حالات ہیں اگر آپ وہ دیکھیں تو وہ کسی بھی صورت سے یہ نہیں لگتا کہ یہ ملک جو ہے صرف ملک جو ہے وہ نیشنلزم کے اوپر میرے خیال میں نہیں رہ سکتا۔ تو یہ میرے خیال میں اس وقت صورتحال ہے۔ اور اگین یہ کنٹینویشن تھا جو میں نے ارلیئر جو وی لاگ کیا، اور اس میں یہ بات بہت حد تک واضح ہے کہ عمران خان صاحب کا اگر اقتدار ختم ہوا تو اس کے ذمہ دار کافی حد تک وہ خود تھے۔